بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان شروع ہوگی اب انشاءاللہ 12 رکعت کے بعد میں سورہ رحمان۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ آج تراویحوں میں 7ویں تراویح کے اندر سورہ رحمان شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا مختصر آدھی صورت کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ پڑھنے کے بعد سنیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ خیال منظر سامنے آئے گا نظروں میں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن سکھلایا۔ علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور بیان سکھلایا۔ خلق الانسان، سورہ رحمان کو بتایا گیا ہے کہ قرآن کا سینہ ہے، قرآن کا سینہ ہے، اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، سورہ رحمان قرآن کا سینہ ہے۔ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورج جو چاند، اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر، سورج و چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں، بے حساب نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جو اللہ حکم دیتا ہے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، سورج و چاند حساب سے چل رہے ہیں، والنجم اور ستارے، والشجر اور درخت، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ستارے اور درخت۔ اب درخت کیسے سجدہ کر رہے ہیں معلوم؟ ہمیں نہیں معلوم کہ درخت ہے کھڑے ہوئے ہیں سامنے دکھ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ستارے اور درخت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب کیسے سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ درخت کھڑا ہے، کچھ لگ رہا ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، اپن کو نہیں لگ رہا نا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی درخت ہیں قرآن میں والنجم والشجر یسجدان، یعنی ستارے اور درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں، اور سورج اور چاند یہ حساب سے چل رہے ہیں۔ اب ایک ماہر فلکیات ہے، وہ انگلینڈ سے بیٹھے بیٹھے سورج کا اور چاند کا حساب بتاتے رہتے ہیں کہ کب عید ہوگی، کہاں عید ہوگی، فلاں جگہ ہوگی۔ ارے بھائی، جب آج کے زمانے کے عالم کو اتنا علم ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے رسول کے علم کی فضیلت بھی تو بتانا چاہیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی نابینا ہے، وہیں سے ساری حل بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ اسٹارٹ نکلے گا، آج فلاں جگہ اس ملک میں نکلے گا، فلاں جگہ اس ملک میں، اور ابھی سے عید کی بھی گھوشنا کر رہے ہیں کہ عید کب کس جگہ ہوگی۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب ایک نابینا عالم ہے، قابل ہے، مان لیا، ماہر فلکیات ہے، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھ نہیں رہا، اور دنیا بھر کا حال بتا رہا ہے کہ میں ایسا ہونے والا ویسا، تو پھر نبی کے علم کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا ہے؟ نبی کے علم کو بھی تو اسی طرح سے بیان کیا جائے نا۔ جب ایک عام آدمی کے علم کو تو اتنا مانا جا رہا ہے، انگلینڈ میں بیٹھے بیٹھے نابینا ہو کر دنیا کا حال بتا رہا ہے صاحب، لیکن اللہ کے رسول کے علم کی فضیلت نہیں بتا رہے بس۔ تو جب ایک عام آدمی کے علم کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوا؟ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد کو بھی، مفتی اوصاف علی صاحب ہمارے استاد تھے، ان کو بھی ستاروں کا علم تھا، جو ستارے ہیں اس کا علم تھا۔ تو اب میں اس کا اوپر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی سنا دوں تاکہ دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ پرانے لوگ جو ہوتے ہیں وعدے کے پابند ہوتے تھے، وعدے کے، وقت کے پابند، تو وہ ستاروں کا علم مجھے دینا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا ان سے یہ ستاروں کا حساب ہمیں سمجھاؤ، کون سا ستارہ کب نکلتا ہے، کون سا کب ڈوبتا ہے۔ جیسے ستاروں کے نام ہوتے ہیں نا، مریخ ہے، شمس ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، قمر ہے، تو اس کا حساب ہوتا ہے ستاروں کا کہ یہ ستارہ کب کہاں نکلے گا، کب ڈوبے گا، یعنی آسمانوں میں اس کا دن مقرر ہے کہ یہ جمعرات کو نکلے گا، جمعے کو رہے گا، اس کا حساب رہتا ہے۔ پھر انسانوں سے بھی حساب رہتا ہے اس کا، ستاروں کا۔ تو میں نے استاد سے کہا، مفتی اوصاف علی صاحب سے، میں کہا ہمیں بھی سکھا دو۔ میں جاتا رہتا تھا وہیں، انگلش ان سے ہی پڑھا تھا تھوڑا بہت میں، تو کہنے لگا ٹھیک ہے آپ آ جانا صاحب اس ٹائم پہ۔ ہمارے استاد تیار بھی ہو گئے، کیونکہ اس کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، فری مائنڈ ہو کے سمجھانا پڑتا ہے، کیونکہ ستاروں کا علم ایسے تو آ نہیں جائے گا، تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں کچھ دن۔ تو انہوں نے تیار ہوا کہ آپ آ جانا اس ٹائم پہ۔
تو وہ میرے لیے تیار تھے کہ مجھے چاہتے تھے وہ. تو میں اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑی بہت دیر ہو گئی. مغرب کے بلایا تھا شاید, میں یاسر کو بلایا مغرب کو, میں گیا تھوڑی دیر بعد. میں کہ صاحب آ گئے ہم, میرا مطلب یہ تھا کہ نہیں رہنے دو, اب ہو گیا, ستارہ ڈوب گیا. تو ہم آستہ کہ نہیں رہنے دو, اب رہنے دو. یعنی صرف وقت کی وجہ سے کہ وقت کی پابندی کیوں نہیں کی. ویسے تیار نہیں, ہر ایک کو دیتے بھی نہیں تھے بے شک بے شک صحیح بات. وہ مجھے دیتے, مجھے جانے میں دیر ہو گئی, کہنا نہیں رہنے دو, بس ہو گیا علم, یعنی ستارہ ختم, ستارے والا علم ختم ہو گیا. اور یہی معاملہ حضرت مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق صاحب میں بھی تھا, جو جودھ پور کے تھے نا, کوٹا میں بھی آ چکے کئی بار. کوٹا میں میری ان سے ملاقات وہاں بھی شاہپورہ بھیلواڑہ میں ہوئی. ایک بار ملاقات جودھ پور میں گیا تو وہاں ہوئی جودھ پور میں. اور ایک بار سنبھل کے جہاں کے رہنے والے تھے سنبھل میں ملاقات ہوئی. تو ان کا بھی وہی وقت کا معاملہ تھا. ہم نے دعوت دے دی. بستور ایک جگہ ہے گاؤں مراد آباد کے پاس میں, وہاں ہمارے مرید ہیں. تو وہیں جا کے ہم نے دعوت دی حضرت کو. میں کہ حضرت آپ جلسے میں جائیں, کہنا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. وعدہ کر لیا آنے کا, کیونکہ وہاں سے قریب میں ہی تھا, 30-35 کلو میٹر دور تھا. اور گھر پہ آئے ہوئے تھے جودھ پور سے وہاں پر سنبھل میں. تو تیار ہوگا کہنا آپ مغرب کے بعد آ جانا, چلوں گا ساتھ میں گاڑی لے کے مغرب بعد. تو اس وقت زمانے میں روڈ بھی بڑے خراب تھے, سنبھل سے مراد آباد کا بیکار روڈ ہو رہا تھا, سنگل تھا. میں جاتا رہتا ہوں, بالکل بیکار, بہت خراب روڈ, اوٹ پٹانگ روڈ بنا تھا. تو ہم تو چلے تو گئے اسی حساب سے کہ مغرب تک پہنچ جائیں گے, لیکن روڈ اتنا خراب کہ مغرب سے تھوڑا دیر ہو گئی جانے میں بس. یعنی جس ٹائم پہنچنا تھا مغرب بعد ہی ایک دم حضرت کو آنا تھا ساتھ میں. مطلب تھا مغرب وہاں پڑھ لو سنبھل میں, اور حضرت چلتے ساتھ میں آتے. تو اب وہ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر مغرب میں ہو گئی جانے میں, پہنچنے میں عشاء سے تھوڑا پہلے پہنچا, یعنی مغرب بعد تھوڑا دیر پہنچ. حضرت کے پاس پہنچے کہ نہیں رہنے دو اب بجا. وہ انہوں نے منع کر, یہ رہنے دو اب نہیں جا رہا ہے. یعنی وقت کے اوپر کیوں نہیں, آپ پابندی کیوں نہیں کی. مطلب تھا روڈ کیسی خراب ہو, یعنی اسی حساب سے نکلو. آپ زور بعد نکلو, دو بار نکلتے تو پہنچ جاتے. ہم عصر بعد نکلے تھے تو وہ نہیں پہنچ پایا, پھر ہم, وہ روڈ خراب تھا. ویسے تو آدھا گھنٹے کا راستہ تھا, لیکن اس زمانے میں 1.25 گھنٹہ ایسے کچھ لگا. تو انہوں نے بھی وقتی منع کر دیا, نہیں جب نہیں جا رہے بس. مفتی اعظم راجستھان مفتی اشفاق صاحب یہ یہیں پر کوٹا میں آئے, ان کے مرید ہیں وہ. اور ایسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بار سی کے جعفر شریف یا سی ایم ابراہیم کوئی منتری تھا بہت بڑا, ریلوے منتری تھا. ہاں نہیں, وہ سی کے جعفر شریف تھے. ایک کوئی اور تھے سی ایم ابراہیم تھے. سی کے جعفر شریف ریلوے منتری تھے, سی ایم ابراہیم تھے. ان کا یاد نہیں آ رہا ہے وہ کیا تھے, بڑے پد پہ تھے وہ. تو وہ کہیں آنا تھے ادے پور میں, کمال کون سی جگہ یا جودھ پور میں ہی. تو استقبال وہ کوئی وہ ہونا تھا, سواگت ہونا تھا, کیا افتتاح. تو حضرت کو ٹائم دیا تھا کہ حضرت اس ٹائم پہ جانا افتتاح کا, 9 بجے 10 بجے. تو حضرت تو ٹائم کے پابند تھے مفتی اعظم راجستھان. تو وہ چلے گئے ٹائم کے حساب سے. اب کہا کہ چلو جو ٹائم سے 10 بجے افتتاح کرو. کہا تھا وہ سی ایم جعفر شریف سی کے ابراہیم صاحب کو بھی آنا ہے, تھوڑا آنے میں دیر تھی. کہنا نہیں رہنے دو, اب ان سے ہی کروا لینا جا. مطلب یہ کہ ہم تو وقت پہ آ گئے, کس کا انتظار ہو رہا ہے. مفتی اعظم راجستھان. تو قرآن میں الشمس والقمر بحسبان, سورج و چاند یہ حساب سے چل رہا ہے. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اسی حساب سے. والنجم والشجر یسجدان, اور ستارے اور درخت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں. پھر فرماتا والسماء رفعها ووضع المیزان, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا ہے, اس پر میزان کو رکھا. والسماء رفعها ووضع المیزان. پھر فرماتا اللہ تطغوا فی المیزان, تو تولنے میں ناانصافی مت کرو, تولنے میں ناانصافی مت کرو. آج ہی تول کا معاملہ ہم جب انگور لائے تو ایک نے پکڑ لیا, ہمارے مرید نے, عارف جو کوٹا میں چھاونی میں رہتے ہیں, کہ نا ایسے تولو. تو اس نے تولا کہ اب اس باٹ کو ادھر رکھو, جدھر وہ سامان تولتے ہیں, کیا اس کو ادھر رکھو, اس کو ادھر رکھو. تو اس میں فرق نظر آ گیا. تو اسے کچھ معلوم ہوگی ترکیب کہ ایسا کرنے لگے ہیں لوگ. تو آج کل یہ بہت ہو رہا ہے, یہ آج ہی مجھے دیکھنے میں آیا. تو اللہ فرماتا اللہ تطغوا فی المیزان, تولنے میں ناانصافی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ تول قائم کرو. اللہ فرماتا انصاف کے ساتھ تول قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور وزن نہ گھٹاؤ, وزن نہ گھٹاؤ. پھر فرماتا ہے وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور فرماتا ہے ہم نے زمین کو بنایا تمہارے فائدے کے لیے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا, اس کو بنایا ہے, بچھایا ہے تمہارے فائدے کے لیے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ,
फरमाता इसी से मेवे पैदा होते हैं, ज़मीन से मेवा पैदा होता है। वन्नख्ल और खजूरें, गिलाब वाली खजूरें पैदा होती हैं, ज़ातुल अकमाम यानी गिलाब वाली खजूरें पैदा होती हैं। फिर फरमाता है वल हब्बुल अस्री वल रैहान, और भुस के साथ अनाज, और भुस के साथ अनाज पैदा फरमाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फरमाता है हमसे भी जिन्नातों से, कहता फरमाता है कि तुम जिन्नातों इंसानों कब तक मेरी नेमतों को झुटलाओगे, कहाँ तक झुटलाओगे। वल हब्बुल अस्री वल रैहान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर फरमाता है खलक़ल इंसान मिन सलसाल, फरमाता इंसान को पैदा किया बचती हुई मिट्टी से जैसे ठीकरी। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को पैदा फरमाया आग से, भड़कती हुई आग से। अब इसमें एक मामला ये आता है, अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि इंसान को पैदा किया मिट्टी से जैसे ठीकरी, और जिन्नात को पैदा किया आग से, भड़कती हुई आग से। तो एक और वाक़या हमारे उस्ताद का याद आ गया, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, औसाफ अली दो नाम थे उनके, जो सितारों का इल्म जानते थे। कहना मैं जिन्नात को नहीं मानता था इस बात पर, जिन्नात को तो मानते थे लेकिन इस बात को नहीं मानता था किसी इंसान के ऊपर सवार हो जाएगा, क्योंकि कुरान में आया है कि उसको आग से पैदा किया, कुरान में है। तो कहा मैं इस बात को नहीं मानता था कि किसी इंसान के ऊपर जिन्नात सवार हो सकता है, हावी हो जाए, क्योंकि जब इंसान में सवार होगा तो इंसान तो जल जाएगा, वो आग से पैदा हुआ है। ये खुद हमारा उस्ताद ने मुझे बताया। क्या मैं ऐसे मानता नहीं था, मगर मानना कब से शुरू किया, कहा कि इस तरह से मानना शुरू किया कि इंसान के ऊपर सवार हो सकता है। उनके जहन की बात थी, ये उनके दिमाग की बात थी कि जब आग से पैदा है तो इंसान में सवार होगा तो इंसान तो जल जाना चाहिए, वो यही बता रहे थे। तो मानना इस तरह शुरू किया कि एक बार हमारे उस्ताद के पास एक लड़का आया, छोटा सा, कम उम्र का, 12 साल उम्र थी, 13 साल की उम्र, यानी उम्र कम थी, और सवाल उसके बहुत बड़े बड़े थे, हैरत अंगेज सवाल थे। तो वो हमारे उस्ताद चौंके कि ये क्या मामला है, ये जो सवाल कर रहा है इसकी उम्र के हिसाब से तो है नहीं इसके सवाल। जैसे 7 साल का बच्चा बड़ी बड़ी बातें करे तो आदमी कहे कोई दूसरा मामला है। तो हमारे उस्ताद उसकी उम्र भी देख रहा है और फिर सवालात देख रहे, बहुत गहरे सवाल थे, कोई बड़े ऊंचे कैटेगरी के सवाल थे, यानी बड़े बड़े मुफ्ती कर सकते वो सवाल थे। हमारा उस्ताद बताया बड़े बड़े सवाल थे, बहुत ख़ास सवाल थे, और हमारा उस्ताद जवाब दे रहे। तो कहना मैं हैरत में हुआ कि इतनी उम्र कम, 12-13 साल की उम्र, और ये ऐसे सवाल कर रहा है उस्ताद से। तो मैंने अपने उस्ताद से पूछा, हमारा उस्ताद कह रहे, हमने अपने उस्ताद से पूछा कि हज़रत ये क्या मामला है, इसकी तो उम्र नहीं है और ये इस हिसाब से बड़े बड़े आलिम सवाल कर सकते हैं, वो ये सवाल कर रहा था। फरमाया ये लड़का नहीं सवाल कर रहा था, कहा इसके ऊपर एक आलिम जिन्नात था, वो सवार होकर सच सवाल कर रहा था, वो सवार होकर इसके ज़रिए से मुझसे सवाल कर रहा था। कहा एक आलिम जिन्नात सवार था इसके ऊपर, वो सवार होकर इसके ज़रिए से मुझसे सवाल कर रहा था, मैं जवाब दे रहा था। कहा जब से मैंने मानना शुरू किया कि इंसान के ऊपर जिन्नात सवार हो सकता है, वो ये समझ जाते उनके जहन की बात थी कि आँख से जल जा। तो ऐसे कितने आलिमों के जहन ऐसे होते हैं कि साहब वो कुछ सोचते हैं लेकिन वो बात सही नहीं होती है। जैसे हमारे उस्ताद की बात, उनकी बात सही नहीं निकली ना, वो सोच रहे कि इंसान के ऊपर जिन्नात सवार नहीं हो सकता, इंसान जल जाएगा। जब से मानना शुरू किया कि ये सामने की बात, आँखों को देखी सामने बात आई। तो अल्लाह फरमाता आपने इंसान को पैदा किया मिट्टी से, कुरान में है इसी आयत में। तो अब ये आदमी देखे मेरे अंदर कहाँ मिट्टी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं से भी आलस चेक कर नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह तो कुरान में फरमा रहा हमने मिट्टी से पैदा किया। तो इसका क्या मतलब है, जैसे शैतान ने भी कहा ना कि अल्लाह का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने यही कहा खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से पैदा किया, व खलक़तहू मिन तीन, और उनको मिट्टी से पैदा किया। ये तो कुरान की आयत है। लेकिन हमारी इस जिस्म में मिट्टी तलाश करो तो नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब है। जैसे जिन्नात का एक सामने रखना कि भड़कती हुई आग से लोग कैसे पैदा किया है और इंसान पे सवार होता है, जैसे हमारे उस्ताद का वाक़या है। तो हमारा जिस्म मिट्टी से अल्लाह ने बनाया, इसका क्या मतलब, जिस्म में मिट्टी तो नज़र नहीं आती। मतलब ये है कि इंसानों के जो सबके बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको मिट्टी से पैदा किया। उन्हीं के बारे में है भी कुरान में कि अल्लाह फरमाता है खलक, जैसे शैतान ने कहा कि मुझे आग से पैदा किया है, इनको मिट्टी से पैदा किया है। तो मतलब है कि हमारे बाप की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी से हुई है, तो अब उनकी नस्ल में जितने भी इंसान हैं वो मिट्टी वाले कहे जाएंगे। समझ में आ गई बात। उनकी नस्ल में आदमी तो है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आदमी, तो अब जितने भी आदमी हैं इंसान है वो मिट्टी वाले कहे जाएंगे, ये मिट्टी से पैदा हुए। यानी हमारे बाप
آدم اجزا مٹی ہے تو ہم مٹی والے کہے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جناتوں کی جو اصل پہلے کی نسل ہے وہ اللہ نے آگ سے پیدا کی ہے۔ اب جو موجودہ جنات ہیں ان میں سب میں آگ تھوڑی بھری ہوئی ہے، آگ بھری ہوئی تو آدمی جل جائے گا کہ نہیں جل جائے گا؟ تو وہ نسل وہ آگ والی کہلائی جائے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب یہ خلق الانسان من صلصال، انسان کو پیدا کیا ہے بچتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹھیکری، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا کیا بھڑکتے ہوئے آگ سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فرماتا ہے انسانوں جناتوں تم کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب چند آیتوں کو سنے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرماتا ہے رب المشرقین ورب المغربین، کہ دونوں پورب کا رب دونوں پچھم کا رب، یعنی اللہ نے فرمایا رب المشرقین، مشرق کہتے ہیں سنگولر کو، سورج نکلنے کی جگہ کو مشرق کہتے ہیں۔ سورج نکلنے کی جگہ کو مشرق، اسی سے اشراق بنا ہے کہ سورج نکل جائے تو اشراق کی نماز۔ مشرق سورج نکلنے کی جگہ، مغرب سورج ڈوبنے کی جگہ۔ لیکن سورہ رحمان میں اللہ نے کہا رب المشرقین یا پلورل، مشرقین مانے پلورل، مشرق مانے سنگولر، مشرقین مانے پلورل، مغرب سنگولر، مغربین پلورل۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رب المشرقین و رب المغربین، کہ دونوں پورب کا رب دونوں پچھم کا رب۔ مطلب ہے کہ سورج سردیوں میں الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ جا کے ڈوبتا ہے، اور گرمیوں میں الگ جگہ سے نکلتا ہے اور الگ جگہ جا کے ڈوبتا ہے، اس لیے مشرقین و مغربین اللہ نے فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جناتوں تم کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اب دنیا میں جو سمندر ہیں اس کے بارے میں فرمایا مرج البحرین، دو سمندر ہیں آپس میں ملے ہوئے، اسی دنیا میں دو سمندر آپس میں ملے ہوئے، یلتقیان ملاقات ہے ان کی۔ مرج البحرین، دو سمندر ہیں بحرین یلتقیان آپس میں ملے ہوئے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ہے ان میں آپس میں روک، فاصلہ، یعنی فصیل قائم ہے، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ، جیسے کہ ہم قبر کا حل نہیں جانتے، برزخ اب دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پر قبر کا معاملہ برزخ، برزخ مانے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ، برزخ قیامت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، مرنے کے بعد کا معاملہ برزخ۔ اب یہاں برزخ اللہ نے جو فرمایا بینہما برزخ، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں آپس میں ملا ہوا بھی ہے، سمندر کا سمندر سے پانی ملا ہوا ہے، سمندر کا سمندر سے پانی ملا ہے، دونوں سمندر الگ الگ ہے لیکن پانی سے پانی ملا ہے۔ فرماتا ہے برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے۔ برزخ کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، اور ہے ان میں آپس میں روک، ایک دوسرے پر روک، کہ ایک پانی، ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی اس سمندر کا پانی اس سمندر میں ایک بوند ایک قطرہ نہیں جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت۔ فرماتا ہے اس سمندر کا پانی اس سمندر میں ایک بوند نہیں جا سکتا۔ کنٹلوں کی بات تو تھوڑی الگ بات، کلر بھی الگ الگ ہے، لیکن اس سمندر کا پانی سمندر میں نہیں جا سکتا، اور ہیں بالکل ملے ہوئے، جیسے میری انگلی ملی ہوئی ہے ایسے سمندر ملے، لیکن ادھر کا پانی ایک بوند بھی ادھر نہیں جا سکتا، نہ ادھر کا ادھر آ سکتا۔ اسی بات کو دیکھ کر یہ قرآن میں آیا ہے۔ اب سائنسداں جب پڑھیں گے اس آیت کا ترجمہ اور اس کی ڈیٹیل جب پڑھیں گے تفسیر، تو وہ سائنسداں اور بڑے بڑے ویگیانک جو امریکہ، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں ابھی ہو رہے ہیں، وہ بہت مائنڈیڈ ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا تو بالکل حق بات ہے، تو واقعی پھر اس پر ریسرچ کریں گے، تجربہ کریں گے، تو پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بہت پہلے مجھے نیپال میں بتایا تھا ایک آدمی نے، آج سے 10-12 سال پہلے غالباً کم بیش، یا اس سے بھی ٹائم لگ بھگ اتنا ہی ہوگا، اس سے بھی ٹائم، جب میں کاٹھمانڈو میں تھا، تو اس نے مسجد میں بیٹھ کے بتایا کہ ایوری منٹ 350 لوگ ایمان لا رہے ہیں ودیشوں میں۔ چلو ایوری منٹ نہیں تو ایوری کلاک سمجھ لو، یعنی ایک گھنٹے کے حساب سے اتنے، حقیقت بات ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لا رہے ہیں ودیشوں میں۔ فرانس میں وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا انگلش میں، فرانسی زبان میں بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو اب پہلے زمانے میں ترجمہ تھا نہیں، جو قرآن کا ترجمہ کئی زبانوں میں پہنچ چکا ہے، تو اب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت ہے تو جو اللہ نے فرمایا سمندر کا معاملہ ایسی ہے،
اور بھی بہت جو قرآن میں آیا وہ سب پر ریسرچ کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے انسان و جنات تو کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اسی سمندر سے لولو نکلتا ہے، موتی نکلتا ہے، اور مرجان نکلتا ہے، یعنی قیمتی قیمتی پتھر نکلتے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے جنات و انسان تم کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اسی میں کشتیاں چلتی ہیں بڑی بڑی جیسے پہاڑ بلند و بالا. کل عالم یعنی بلند و بالا کشتیاں چلتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے چلتی ہیں. مگر اللہ کی قدرت سے کیسے چل جائیں؟ بڑی بڑی لہریں آتی ہیں. بلکہ میں نے تو پڑا سمندر میں ایک مچھلی کی لمبائی بتایا تھا لگ بھگ 300 گز لمبی. 300 گز کا مطلب ہوتا ہے 1200 فٹ لمبی مچھلی. ہاں جانے کون سی مچھلی وہ ابھی دماغ سے نکل گیا اس کا نام، یعنی ذہن میں نہیں آتا. ویل سے بھی الگ ہے کوئی مچھلی ہو، ہاں ویل ہو یا جو بھی مچھلی ہو. اب بتاؤ 300 گز آیا ہے. 300 گز میں کہاں تک پہنچ جائے گی؟ یعنی 1200 فٹ. 1200 فٹ ایک گز 3 فٹ یا 4 فٹ کا ہوتا ہے. تو 1200 فٹ سمجھ لو کہ 300 گز ایسی لگ بھگ سمجھ لو کہ 1000 فٹ یا 1200 فٹ کے آس پاس. اب کتنی لمبی مچھلی، پھر اس کی لمبائی چوڑائی. تو اپن جتنے بھی لوگ ابھی مقتدی یہاں بیٹھے ہیں سب، یہ تو اپن لوگ ناشتے میں بھی نہیں ہو پائیں گے اس کے. ناشتہ وہ تو ناشتہ بھی نہیں ہو پائے گا اس کا. اپن جتنے بھی بیٹھے ہیں نا ناشتے میں نہیں، کمی آ جائے ناشتے میں بھی. یہ تو اس حساب سے ہوگی اس کے لیے کہ جیسے اپن کاجو بادام کھا لیتے ہیں. بتاتے ہیں 3 ٹن کھانا کھاتی ہے. ہاں 3 ٹن سے بھی زیادہ کھاتی ہو. ہاں ہو سکتا ہے زیادہ. وہ تو اپن جتنے بیٹھے ہیں اس مچھلی کے ساتھ ایک کاجو کھا لیا ایسے ہوگی اسے پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اسی میں چلتی ہیں کشتیاں اللہ کی قدرت سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ جنات و انسانوں کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرماتا ہے کل من علیہا فان. کہ تم میں سے ہر ایک کو فانا ہے، سب فنا ہو جائیں گے. کل من علیہا فان. کہ تم میں سے ہر ایک کو فانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور باقی رہے گی تمہارے رب کی ذات ذوالجلال جو ہے جلال والا، والاکرام اور اکرام والا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جناتو اے انسانوں کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 2 آیتوں کو سن لو بس. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. فرماتا جتنے بھی آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اب جتنی چیزوں میں پرندے بھی آ گئے، یہ طوطا مینا کبوتر سب آ گئے زمین آسمان کے درمیان. فرماتا ہے یسألہ، وہ مجھے سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فرماتا مجھ سے مانگ، یہ اللہ سے مانگتے ہیں. قرآن میں اللہ فرما رہا کہ مجھ سے مانگتے ہیں. تو اب یہ کس بھاشا میں مانگتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. کل یوم هو فی شان. اسے ہر دن ایک کام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے جنات و انسانوں کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرماتا ہے سنفرغ لكم أيها الثقلان. ہم جلد سب کام نپٹا کر، ہمارا جلد سب کام نپٹا کر تمہارا حساب لیں گے. یہ دونوں بھاری گروہ ہم سے فرمانا سب کام نپٹا کر تمہارا حساب لیں گے. ایسے جنت نہیں مل جائے گی کہ مرو جنت. وہ لوگ 73 فرقوں والی حدیث سناتے ہیں عالم کے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا سب کو جنتی بنا شروع کر دیتے ہیں، بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، گنجڑیوں مگڑیوں کو. ایسے آسان تھوڑی ہے. ابھی تو ایک چیز کا حساب ہوگا. اور مارا کہ ہم سب کام نپٹا کر تمہارا حساب لیں گے. ابھی ایک بھاری گروہ. اور قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان کا سزا. انسان کیا یہ سوچتا ہے میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا کہ میں غفار ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ ایسے نہیں. اللہ نے کتنی جگہ یہ فرمایا کہ میں معاف بھی کر دوں گا، کہیں فرمایا میں پکڑ بھی کروں گا، حساب لوں گا. کہیں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ایک ذرہ اچھا کیا وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جس نے ایک ذرہ برا کیا وہ دیکھے گا. تو اب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات و انسانوں کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب آخری آیت کا ترجمہ سنو. یہ آدھی سورت ہو جائے گی بس اس کا آخری آیت ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا.
اب ہم سے انسانوں جناتوں سے اللہ فرما رہا ہے یا معاشر الجن، اے جناتوں کے گروہ، اے جناتوں کے لشکر، والانس، اور اے انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ یہ جو آسمان و زمین کے کنارے ہیں، فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے انسانوں جناتوں کہ اس آسمان و زمین کے کنارے سے باہر نکل سکتے ہو، فنفذوا، تو نکل جاؤ۔ فرماتا اگر ویسے اتنی طاقت تو نہیں، لیکن فرماتا اگر اتنی طاقت ہے تو نکلو باہر، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اگر نکل بھی جاؤ گے تو الا بسلطان، وہاں بھی میری سلطنت کو پاؤ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جناتو، اے انسانوں، کب تک میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی منظر کو سامنے رکھ کے سورہ رحمان سننا آپ، اور اس کو ٹیپ بھی کر لیں گے، ادھر رکھ دینا یہیں پر موبائل۔ کسی پہ کیفیت تاری ہوگی تو کوئی کہ مان لو کسی دھڑکن بڑھ جائے گی تو اللہ قبول فرما لے۔ لکھا ہے کہ ایک آنسو اگر کسی کے گر جائے گا تو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جہنم کی۔ شاعر نے کہا ہے، حضرت بیک الوسائی امام اہل سنت، اپنے وقت کے بہت قابل شاعروں کے امام تھے، امام الشعراء تھے، امام تھے۔ حضرت بیک الوسائی کوٹا میں بھی آ چکے، بلرام پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کی جب سنی تھی ناز شریف، جب وہ جوانی میں تھے، بڑی یعنی مہوبہ میں جب آئے تھے، مفتی عبدالحلیم صاحب بھی تھے، جب تھی ان کی آواز ٹن، جب کوٹا میں آئے تھے آواز نہیں رہی، بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو وہ ہندوستان کے حسان الہند کہے جاتے ہیں، آج کل تو حسان الہند جس کو چاہو حسان الہند کہہ دو صاحب۔ تو انہوں نے شاعر نے کہا بس اس کے بعد شعر سن کے کھڑے ہو جائیں۔ کہتے ہیں ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے۔ قرآن میں نا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتی، اپنی بیوی سے، بنی، اپنے بیٹے سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو شاعر بیکل نے کہا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ آخری شعر ان کا سنو ایک اور۔ عالم نفسی نفسی، وہی عالم معاملہ، جیسے حدیث شفاعت میں ہے کہ ہم نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، کہ ہماری شفاعت کیجیے، آپ ہمارے باپ۔ وہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، جیسا اللہ کا ہم غضب دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا، نہ دیکھنے میں آئے گا۔ نفسی نفسی، آدم السلام بھی یہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی پڑی ہے۔ پھر تو وہی منظر کھینچا ہے، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں تو عظمت مصطفیٰ دیکھنا۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ نماز تک ابھی بھی نہیں پڑھا، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی گلی میں دیکھا شراب پی کے آ گیا، ابھی پرسوں پڑا ہوا تھا گلی میں، اسی گلی میں۔ کیسا مسلمان ہے، شراب پی رہا رمضان میں بھی، اور کوئی اسے فکر ہی نہیں، اور بڑے بڑے کیا کیا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی گلی میں دیکھا پرسوں جب مہمان آئے تھے، شراب پیے پڑا ہوا تھا، خبیث کہیں کا۔ اور ابھی بھی آتے رہتے ہیں لوگ، نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں ہی نماز نہیں پڑھے مردود لوگ، تو ان سے کیا امید رکھی جائے؟ ان کا دل تو ویسے ہی سمجھ لو کالا ہو چکا ہے، کیا کیا جائے ان پہ؟ کیسے ان کو کیا سدھریں گے جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے، گھر کے گھر نماز نہیں پڑھے، ابھی بھی رمضان میں روزے بھی نہیں رکھ رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایسے بہت سے گھر ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ سنو، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں تو عظمت مصطفیٰ دیکھنا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشاں کا دل بہل جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لو پہلے شفاعت کس کی ہوگی؟ پہلے شفاعت انہیں کی ہوگی جو رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے تھوڑی بے نمازی جوہری گنجڑی بھگڑیوں کی ہو جائے۔ پہلے نمبر ان کے بارے میں تو قتل کا حکم ہے،
اسلامی حکومت میں لکھا ہے کہ قتل کر دیا جائے، جو کھلے عام رمضان میں کھا رہا ہے اسلامی حکومت میں لکھا ہے اس کو قتل کیا جائے. اور بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں جو 3 دن نماز نہیں پڑھے اسے قتل کرنا جائز ہے. اس کی کہاں سے شفاعت پہلے ہوگی؟ پہلے تو شفاعت نمازیوں کی اور رمضان میں روزے رکھنے والوں کی ہوگی. ایسے تھوڑی جنت اتنے آسان تھوڑی. حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو نمازیں برباد کرتے ہیں ہم ان کو وادی غی میں ڈال دیں گے، جہنم کے اندر جو سب سے نیچے ہے. اس لیے وہاں کا منظر سامنے رکھ کر سورہ رحمان سنو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.